حضرت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ نہیں سنا؟ کون جانتا تھا حضرت حلیمہ کو؟ کون پہچانتا تھا؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں اتنی کمزور تھی، بستی کے اندر سب سے زیادہ کمزور میں ہی تھی، میں بھی کمزور تھی، جو میرے جانور وغیرہ تھے وہ بھی کمزور تھے۔ جب مکہ شریف میں سب لوگ گئے تھے تو میں پیچھے رہ گئی تھی، تو لوگ کہتے تھے اے حلیمہ کیسا جانور لے کر آئی ہو، بڑا کمزور جانور ہے، بڑی کمزور سواری ہے۔ میں خاموش رہتی تھی۔ ناظرین اکرام، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ سب لوگ مجھ سے پہلے مکہ میں پہنچ گئے، سب نے بچوں کو گود میں لے لیا، لے آئے، میں آخر میں گئی، مجھے بتایا کہ عبد المطلب کے گھر میں بھی پوتے کی ولادت ہوئی ہے، وہاں پر جائیے ہے اور لے کر آئیے ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ پیارے آقا علیہ السلام کے گھر پر پہنچی ہیں، میرے آقا کا چہرہ دیکھا، میرے آقا مسکرا رہے ہیں، حضرت حلیمہ کا چہرہ کھل جاتا ہے، آقا کو گود میں اٹھاتی ہیں، لے آتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں میرے آقا کی برکتیں دیکھیں، جب حضرت حلیمہ جا رہی تھی تو جانور بڑا کمزور تھا، اب جب آ رہی ہے تو سب سے تیز جو سواری دوڑ رہی ہے وہ حضرت حلیمہ کی ہی دوڑ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اے حلیمہ کیا جانور تبدیل کر دیا ہے، ریپلیس کر دیا ہے؟ جب تم جا رہی تھی تو بڑا کمزور تمہارا جانور تھا، چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اب آ رہی ہو تو تمہاری سواری بڑی تیزی کے ساتھ میں دوڑ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ دل ہی دل میں خوش ہیں۔ اب حضرت حلیمہ پیارے آقا علیہ السلام کو گھر لے کر آتی ہے، حضرت حلیمہ کا گھر جگمگانے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، لوگ دیکھ رہے ہیں حضرت حلیمہ کا گھر روشن ہو چکا ہے، رات کا وقت ہے، حضرت حلیمہ کے گھر میں اجالا ہی اجالا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ آتے ہیں صبح کے وقت میں، آنے کے بعد کہا اے حلیمہ کیا زیادہ پیسہ آ چکا ہے، کیا زیادہ مال آ چکا ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں جب وہ رات کے وقت میں سوتے ہیں تو لائٹ کو آف کر کے سوتے ہیں، یعنی اس زمانے میں لائٹ تو نہیں تھی، چراغ تھا، کہتے ہیں چراغ کو گل کر کے سوتے ہیں، بند کر کے سوتے ہیں، مگر تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم چراغ کو بند ہی نہیں کرتی ہو، کیا زیادہ پیسہ آ چکا ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، میں بھی چراغ کو بجھا کر سوتی ہوں، مگر یہ جو بچہ جب سے میرے گھر کے اندر آیا ہے اس کے آنے کی برکت سے میرے گھر کے اندر روشنی ہی روشنی ہے، میرے جانور بھی تندرست ہو چکے ہیں، میرے وہ جانور جو دودھ نہیں دیتے تھے وہ بھی دودھ دینا شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت حلیمہ خوش ہو رہے ہیں، اس لیے تو کہنے والے نے کہا یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر اللہ والا آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر اللہ والا آ گئے ہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر اللہ والا آ گئے، والا آ گئے ہیں، بڑے عوض پر ہے میرا اب مقدر، بڑے عوض پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، بڑے عوض پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، حضرت حلیمہ نے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بلندیاں عطا فرمائی، اور یہ ہسٹری ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھائیں تو آپ کو احساس ہوگا، آپ کو پتا چلے گا جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ فور ایگزامپل آپ مفتی سلمان اظہری کو دیکھ لیجئے، کون جانتا تھا ان کو؟ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر جب نبی کی ناموس پر پہرا دیا تو آج بچہ بچہ جانتا ہے، سب
لوگ محبتیں کرتے ہیں، اور نبی سے بغاوت کا آپ لوگوں کو اگر رزلٹ دیکھنا ہے تو لکھنؤ کے وسیم رضوی کا دیکھ لیجئے، جب تک اس نے پیارے آقا علیہ السلام کی توہین نہیں کی تھی تو ناظرین کرام اس کو لوگ جانتے بھی تھے، وہ بڑا خوش رہتا تھا، مگر جب اس نے پیارے آقا کی بغاوت کرنے کی کوشش کی، پیارے آقا علیہ السلام کی توہین کی، تو ناظرین کرام اب کوئی نہیں جانتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو بڑی حقارت کی نظر سے یاد کرتا ہے، اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو بڑی ذلت بھری باتوں سے یاد کیا کرتا ہے۔ تو یہ اصول ہے، یہ تاریخ ہے، جو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کو روشن کر دیتا ہے، اس کے نام کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ان کا جو غلام ہو گیا وقت کا وہ امام ہو گیا، ان کا نام لیوا جو ہوا اس کا اونچا نام ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا تعلق قائم کر لیجئے، دنیا میں بھی خوش ہوگے، آخرت میں بھی خوش ہوگے۔ دیکھے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کو بنایا ہے، کسی کو ناٹا بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کو شامل بنایا ہے، یعنی اللہ پاک نے سب کو بنایا، مگر کچھ نہ کچھ عیب ضرور رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی آواز خوبصورت ہے تو چہرہ خوبصورت نہیں ہے، اگر بندہ خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، تو آواز خوبصورت نہیں ہے۔ انسان خوبصورت بھی ہے، آواز بھی خوبصورت ہے، تو جسم کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے سب کو بنایا مگر کچھ نہ کچھ عیب رکھا، لیکن جب اپنے محبوب کو بنایا ہے، میرے آقا کی آنکھیں لاجواب ہے، میرے آقا کا چہرہ لاجواب ہے، میرے آقا کی زلف لاجواب ہے۔ ناظرین کرام، مختصر انداز میں یہ ہے، سر سے لے کر پیر تک اللہ تبارک و تعالی نے لاجواب بنایا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں کھانا کیسے کھانا ہے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو، تمہیں کلام کس طرح سے کرنا ہے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو، تمہیں کس طرح سے آپس میں رہنا ہے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو، میرے آقا کی زندگی کو پڑھ لو۔ جب مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھ لو گے، پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار لو گے، تو دنیا میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو سمجھنے والی میرا عزیزو یہ باتیں ہیں، بلکہ حکیم لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ قوم اپنے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلے، اپنے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کر لے، تو یہ بے شمار بلاؤں سے بھی بچے گی، بے شمار بیماریوں سے بھی بچے گی۔ مگر آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے، ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ کھڑے ہو جائیں گے چوراہوں پر، کھڑے ہونے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، فلاں انسان ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں کے گھر میں یہ چل رہا ہے۔ جتنی نظر ہم اور لوگوں پر رکھتے ہیں، اوروں کے عیبوں پر رکھتے ہیں، کاش کہ اتنی نظر ہم اپنے اوپر رکھیں، اپنے آپ پر رکھ لیں، تو بے شمار گناہوں سے ہم بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں آج لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی لوگوں کو اولڈ مین، یعنی پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے ہیں، کہتے ہیں یہ ان کو ہو کیا گیا ہے، یہ 1400 سال پہلے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کپڑا یوں پہنو، نگاہیں جھکا کر چلو ہو، نمازیں پڑھو، نمازوں میں دل لگاؤ۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، یہ ابھی اسی پلٹ کے پڑے ہیں۔ اچھا مجھے آپ بتائیں تو صحیح، یہ آخری جملہ آپ حضرات تک پہنچا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام توجہ کے ساتھ سنیں، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ابھی اسی پلٹ کے پڑے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ مجھے آپ بتائیں تو صحیح، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، نمرود کہاں پہنچ گیا، فرعون کہاں پہنچ گیا، شداد کہاں پہنچ گیا، بڑے بڑے ارب پتی لکھ پتی کہاں پہنچ گئے ہیں، سب کے سب اسی زمین کے اندر دھس چکے ہیں، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے پاس دولتیں بھی بہت تھیں، ان کے پاس میں مال بھی بہت تھا، وجہ کیا تھی، یہ لوگ اپنی دولت میں اس قدر ڈوب چکے تھے
समेत दौलत देने वाले खुदा को ही भूल चुके थे। नाज़रीन किराम याद रखे, इनको कोई याद नहीं करता है मगर मुस्तफ़ा के वफादार गौसे आजम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। गरीब नवाज कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मखदूम सिमना कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हाफिज शाह जमालुल्लाह हाफिज मिल्लत मुजाहिद मिल्लत कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। जो इंसान अल्लाह अल्लाह में जिंदगी गुजार देता है, जब तक वो जमीन के ऊपर रहता है जिंदा रहता है, जब वो जमीन के नीचे जाता है वहां पर भी वो जिंदा रहता है। तो अजीज़ान गिरामी, कहने का मकसद ये है जब तक आप दुनिया में रहें अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करते रहें, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया में भी आप खुश रहेंगे, कब्र में भी खुश रहेंगे, आखिरत में भी खुश रहेंगे। कहने वाले ने कहा दुनिया से ए मुसलमान ईमान लेके चल, गर हो सके तो सीने में कुरान लेके चल। इंसान कितना सख्त अंधेरा है कब्र में, शमआ जलाने दीन का सामान लेके चल, तुरबत भी जगमगाएगी जन्नत भी मिलेगी, दिल में रसूल पाक का फरमान लेके चल। अच्छे बुरे आमाल तुलेंगे मिजान पर, तू नेकियों का हश्र को तूफान लेके चल। लिखा हुआ हदीसों में पढ़ के देख लो, बख्शिश के लिए कुछ तो मुसलमान लेके चल।